أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عاطف ثعلبہ ابن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے نقل کیا ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، کہ رمضان کی ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر مسجد میں تشریف لائے۔ فرآ ناسا فی ناحیۃ المسجد، آپ علیہ السلام نے مسجد کے ایک کونے میں کچھ لوگوں کو دیکھا، یصلون کہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقال، آپ علیہ السلام نے سوال کیا، ما یصنع ہؤلاء، کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جب کیسی جماعت اور کیسی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں؟ قال قائل، ایک شخص نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہؤلاء ناس، یہ وہ لوگ ہیں، لیس معہم القرآن، جو خود حافظ قرآن نہیں ہیں۔ فأبی بن کعب، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقرأ وہم معہ یصلون بصلاتہ، حضرت ابی بن کعب تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ان کے نماز میں شریک ہو گئے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، قد احسنوا، ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، وقد اصابوا، اور آپ علیہ اور صحیح کام کیا، ولم یکرہ ذلک لہم، آپ نے ان کے عمل کو ناپسند نہیں کیا۔ یہ اس حدیث کی تکمیل ہے اور اسی بات کا تتمہ اور اسی مضمون کی بنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح پڑھا چکے اور پہلے دن مجمع کم تھا، دوسرے دن زیادہ ہو گیا، تیسرے دن اور زیادہ ہوا، تو نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف ہی نہیں لائے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے۔ فلم یخرج الیہم، آپ علیہ السلام تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے اپنے انتظار کا ذکر کیا کہ ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نے ارشاد فرمایا، قد رأیت الذی صنعتم ولم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان یفرض علیکم وذالک فی رمضان۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ تم سب مسجد میں موجود ہو، لیکن تمہارے پاس مسجد میں آنے سے مجھے صرف اس خوف نے روکا کہ کہیں یہ جماعت تم پر فرض نہ کرتی جائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت پڑھائی، صحابہ کے ذوق و شوق کر دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے محض اس وجہ سے تراویح کی جماعت مؤخر کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تراویح کی رکعتیں امت پر فرض ہو جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل بھی کیا کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر وصدرا من خلافت عمر علی ذلک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے دوران بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی حصہ میں تراویح کا معاملہ یہی رہا کہ تراویح کی ایک جماعت نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے یا ٹکڑیوں میں کسی حافظ اور قاری کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے۔ لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے جب تراویح کی جماعت چھوڑی تو صحابہ نے تراویح کی نماز چھوڑ دی، ایسے نہیں، بلکہ وہ بڑا مجمع جو ذوق و شوق سے حضور کے پیچھے اکٹھا ہو رہا تھا،
وہ ختم ہوا، اور وہ حضور نے وجہ خود بیان کر دی کہ مبادہ تراویح کی نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ لیکن یہ حدیث جو میں نے بہقی کی بحر بیان کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی زندگی میں ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تراویح کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، ایک کوئی اکیلا، کوئی وہ شخص جس کو قرآن پاک معلوم تھا یعنی یاد تھا، اور اس کے پیچھے لوگ یاد پڑھتے تھے، جیسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر دیا کہ ان کے پیچھے لوگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر کے ابتدائی زمانہ میں ایسے ہی رہا، لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ امام بخاری نے خود نقل کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو لوگوں کو دیکھا، اوضاع متفرقون یصلی الرجل بنفسہ، کہ لوگ متعدد جماعتوں میں متفرق تھے، ٹولیوں کی صورت میں جماعت پڑھ رہے تھے۔ یصلی الرجل بنفسہ، کہیں کوئی شخص تنہا تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا، ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃہ الرہط، اور کہیں کوئی ایک جماعت کرا رہا تھا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ شریک تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، اگر میں ان سب کو ایک ہی قاری کے پیچھے کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دلیل ہے تو عمر کے پاس حضور علیہ السلام کا تراویح کی نماز کو جماعت سے پڑھانا تھا، اور پھر حضور نے جماعت اس لیے چھوڑ دی تھی کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اب فرضیت کا اندیشہ تو ختم ہوا، اس لیے کہ وہی آنی نہیں تھی، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، پھر حضرت عمر نے انہی صحابی ابی بن کعب کے پیچھے صحابہ کو اکٹھا کر دیا کہ سب جماعت سے نماز پڑھیں گے، ابی بن کعب ہی کے پیچھے، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صحابہ کو تراویح پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا قد احسنوا، کیا ہی اچھا کام کیا، وقد اصابوا، صحیح کام کیا، ولم یکرہ ذلک لہم، آپ نے ان کے اس عمل کو برا نہیں سمجھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی۔ حضور کے زمانے میں تراویح 3 دن حضور نے جماعت سے پڑھائی، پھر اجتماعی تراویح ختم ہو گئی، لیکن انفرادی طور پر ٹکڑیوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں لوگ تراویح پڑھ رہے تھے۔ یہ نہیں کہ حضور نے 3 دن تراویح پڑھائی اور امت کو پھر منع کر دیا کہ خبردار آج کے بعد کوئی تراویح نہیں پڑھے گا، ایسا نہیں ہے، کہیں کسی کے پاس ایسی دلیل نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں کہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی، بس اجتماعیت ختم ہوئی۔ حضرت عمر نے صرف ایک کام کیا کہ تراویح کی نماز حضور نے جماعت سے کی تھی، مسجد میں کی تھی، اور تو حضرت عمر نے بھی وہی کہہ دیا کہ پورا ہم جو ہے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، اور جہاں پر ایک جماعت سے پڑھیں گے، اور ٹولیوں کی صورت میں جو متفرق طور پر لوگ ٹولیوں کی صورت میں اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا۔ اور پھر یہ بھی امت کا اس پر عمل ہوا کہ قرآن پاک بھی مکمل کر لیا جائے اور پورے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، حضور علیہ السلام کی تراویح کی جماعت سے تراویح پڑھنا حضرت عمر کے سامنے ثابت تھا، اور لوگ تراویح پڑھ بھی رہے تھے، بس صرف یہ کہ وہ اندیشہ جو حضور نے جس اندیشے کی وجہ سے تراویح موقوف کر دی تھی، وہ کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، وہ وہی کے ساتھ خاص تھا، حضور ہی کے ساتھ خاص تھا۔ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، وہی کا سلسلہ ختم ہوا، تو وہ فرضیت کا اندیشہ ختم ہوا، تو حضرت عمر نے اسی اصول پر تراویح کو جماعت سے قائم رکھا جو حضور کے زمانے میں تھی۔ آج تراویح کو جماعت سے پڑھنا یہ حضرت عمر کی سنت تو ہے سو ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرمایا تم پر میری سنت کا اتباع بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کا اتباع بھی لازم ہے۔ تو حضرت عمر اور خلیفہ راشد ہیں، حضور علیہ السلام کے عمل کے موافق ان کا عمل ہے۔ آج جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، ان کا عمل حضور اور صحابہ اور سلف صالحین کے عمل کے موافق ہے، اور جو سستی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، ان کا عمل ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔